بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمیشہ تعاون اور مدد کی امید رہی ہے۔ تبت کو کمیونزم کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے انگلینڈ نے ہر دور میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہاں کے سیاستداں اور عوام تبت کے مسئلے پر غیر معمولی سرگرم رہے ہیں۔ وہ لوگ ہمیں ایک آزاد اور خود مختار قوم تسلیم کرتے ہیں۔ انگلینڈ ہمارے قریبی دوستوں میں سے ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے ٹھہرا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، مسٹر ہیرالڈ تھامس انگلینڈ کے جیولوجی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اور ذاتی طور پر میری اس سے گہری دوستی ہے۔ وہ میری فرمائش پر اس منصوبے میں شریک ہوا ہے اور اس نے اپنے بہترین تعاون کا مجھے پورا یقین دلایا ہے۔ دونوں قلبی اور ذہنی طور پر اس لیے بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں کہ ہیرالڈ تھامس روحانی قدروں پر گہرا یقین رکھتا ہے۔ بہرحال ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ آف انگلینڈ کے نمائندے مختلف ممالک میں تحقیقاتی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں چارلس تبت آیا ہوا ہے۔ جب تک تم اپنے مشن سے کامیاب واپس نہیں لوٹ آتے، چارلس تبتی میں قیام پذیر رہ کر ارضیاتی تحقیق کا کام جاری رکھے گا۔ تم چارلس کی آئی ڈی پر لہاسا سے لندن پہنچ جاؤ گے۔ میرا خیال ہے دوسرے شخص کی آئی ڈی پر ایک خاص جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرنے والا معاملہ تمہارے ذہن میں کوئی الجھن پیدا نہیں کر رہا ہوگا۔ اس نے سوالیہ جملے پر اپنے بیان کو روک کر اس تبصاریہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ واقعی یہ معاملہ میرے لیے کسی بھی طور الجھن کا باعث نہیں تھا۔ میں نے الاسکا سے زونارا آئی لینڈ سے سیٹل سے نیو یارک سے نیو جرسی سے کھٹمنڈو اور کھٹمنڈو سے تبت آئی ڈی کے اسی پروسیس سے گزرتے ہوئے ایک طویل سفر کیا تھا۔ میرے جواب کو تسلیم بخش پا کر وہ اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ایک اہم محکمے کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہونے کے ناطے ہیرالڈ تھامس بے پناہ اختیارات کا مالک ہے۔ تم صرف ایک دن اس کے پاس قیام کرو گے۔ اس قیام کے دوران میں ایک مرتبہ پھر تمہاری آئی ڈی تبدیل کی جائے گی۔ تم یوسف الظاہری نامی ایک مصری شخص کی آئی ڈی پر لندن سے قاہرہ پہنچو گے۔ یوسف الظاہری قاہرہ کا ایک صاحب حیثیت باشندہ ہے۔ یہ شخص کیرو الیگزینڈر ڈیزرٹ روڈ پر واقع اویسس ہوٹل کا سلیپنگ پارٹنر ہے۔ اویسس ہوٹل گیرو الیگزینڈریا ڈیزرٹ روڈ کا ایک معروف اور معیاری ہوٹل ہے۔ یوسف الظاہری آج کل لندن آیا ہوا ہے اور اس کا شمار ہیرالڈ تھامس کے قریبی دوستوں میں ہوتا ہے۔ یوسف الظاہری لگ بھگ ایک مہینے تک وہاں قیام کرے گا۔ اس دوران میں تم اس کی آئی ڈی پر اپنا کام مکمل کر لو گے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد چنگ فو نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تمہارے ملک کے شمالی علاقہ جات میں ہنزا ویلی نامی ایک جنت نظیر خطہ ارض بھی ہے۔ ہنزا چترال اور تبت کے مقامی افراد میں بے حد گہری مشابہت پائی جاتی ہے۔ اپنی شکل و صورت سے پہلی نظر میں ان علاقوں کے لوگ ایک جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اسی ہنزا ویلی سے تعلق رکھنے والی ایک فیملی سالہ سال سے انگلینڈ میں مقیم ہے اور اتفاق سے صوفیہ نامی ایک ہنزا لڑکی سے یوسف الظاہری کی دوستی بھی ہے۔ یوسف جب بھی انگلینڈ جاتا ہے صوفیہ سے ضرور ملتا ہے۔ صوفیہ بھی 2-3 مرتبہ قاہرہ جا چکی ہے۔ ہیرالڈ تھامس کے منصوبے کے مطابق صوفیہ تمہارے ساتھ لندن سے قاہرہ پہنچے گی۔ اس وقت تم یوسف الظاہری کی حیثیت سے صوفیہ کے ساتھ سفر کرو گے اور یہ سب کچھ انتہائی نیچرل اور نارمل انداز میں ہوگا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھا تو میں نے بات میں گردن ہلا دی۔ وہ بتانے لگا، صوفیہ کا ایک دوست کی حیثیت سے تمہارے ساتھ قاہرہ پہنچنا کسی کی نظر میں نہیں کھٹک سکتا۔ لندن میں ہیرالڈ تھامس، یوسف الظاہری اور صوفیہ سب بھروسے کے آدمی ہیں۔ تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ محترم، آپ نے میری خاطر خاصا لمبا چوڑا کھاٹ راگ پھیلا لیا ہے، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنا مربوط انتظام کریں گے۔ یہ سب تو مجھے کرنا ہی ہوگا وجدان۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آخر کو تم تبت کے داماد بننے والے ہو۔ میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، قاہرہ پہنچ ہمارے منصوبے کے مطابق صوفیہ مچل جائے گی کہ تم اسے جارڈن اور اسرائیل کی سیر کراؤ۔ تم اس کی فرمائش کو رد نہیں کرو گے اور اس سلسلے میں تم اپنے ایک دوست السید مبارک الحسینی کی خدمات حاصل کرو گے۔ مبارک الحسینی ایک ٹور اینڈ ٹرپ کمپنی میں کام کرتا ہے۔ کانیکی نامی یہی ٹریول کمپنی دنیا کی ایک معروف اور قابل اعتماد کمپنی ہے۔ قاہرہ میں
کانیکی کے ایجنٹ کا دفتر الباکریہ اسٹریٹ پر اسپرنگ ٹورز کیرو کے نام سے واقع ہے۔ تم اپنی فرینڈ صوفیہ کے ساتھ اسپرنگ ٹورز کیرو پہنچو گے اور سید مبارک الحسینی تمہارے لیے قاہرہ سے جارڈن اور اسرائیل تک کے سفر کا بندوبست کر دے گا۔ 16 دن کا یہ ٹور بائی روڈ ہوگا۔ تم صوفیہ کے ساتھ کانیکی کی سپر لگژری کوچ میں بیٹھ کر قاہرہ سے تل ابید پہنچو گے، تل ابید سے جارڈن جاؤ گے، پیٹر سے واپس ایلات اسرائیل آؤ گے، ایلات سے یروشلم اور یروشلم سے واپس قاہرہ لوٹ آؤ گے۔ اس نے سانس لینے کی خاطر تھوڑا توقف کیا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے جس روٹ کی تفصیل تمہیں بتائی ہے وہ کانیکی ٹریول کمپنی کا باقاعدہ اسکیچول ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تم اس اسکیچول کی پیروی بھی کرو۔ جو ٹورسٹ کسی ایک مقام پر زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہوں وہ قافلے سے جدا بھی ہو جاتے ہیں۔ واپسی میں کانیکی کی کوچ انہیں اٹھا لیتی ہے۔ کانیکی کا ایجنٹ قاہرہ اور تل ابید میں موجود ہے، البتہ اردن میں ان کا کوئی دفتر نہیں۔ قاہرہ کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تل ابید میں کانیکی کا ایجنٹ آفس ہے، نور اسٹریٹ پر واقع ہے۔ اسرائیل نامی اس آفس کو رابن یعقوبی دیکھتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش ہوا تو میں حیرت بھری نظر سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ ترقی یافتہ دنیا کی چھت پر جو کھانگ ٹیمپل میں بیٹھا ہوا چیف لاما چنگ فورن پوشی اتنی گہری اور وسیع معلومات رکھتا تھا، جدید دنیا کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ تبت والے معلومات اور اختیارات کے شعبے میں اس حد تک بھی مستعدی دکھا سکتے ہیں۔ چنگ فو ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ایک مرتبہ پھر گویا ہوا وجدان، 16 دن کے اس تفریحی ٹور میں تمہیں 8 دن مصر میں، 3 دن اسرائیل میں، 1 دن جارڈن میں اور پھر دوبارہ جارڈن 4 دن اسرائیل میں گزارنے کا موقع ملے گا۔ اسرائیل میں پہلے 3 دن یا آخری 4 دن میں تمہیں اپنے لیے کسی ایک قیام کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں پہلے 3 دن کا انتخاب زیادہ مناسب رہے گا۔ جب کانیکی کی کوچ تل ابید سے پیٹرا کی طرف جانے لگے تو تم مزید قیام کا بہانہ کر کے تل ابید میں رک سکتے ہو، کیونکہ واپسی پر کوچ تل ابید نہیں آئے گی بلکہ ایلات سے یروشلم اور یروشلم سے مصر چلی جائے گی۔ تم کہہ سکتے ہو کہ ٹور کے 15ویں دن یروشلم میں قافلے کو دوبارہ جوائن کر لو گے۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اس ترکیب پر عمل کرتے ہوئے تمہیں کارکردگی دکھانے کے لیے پورے 3 دن مل جائیں گے۔ تمہارے ساتھی کو تل ابید میں رکھا گیا ہے، تم اسے اپنے طاقتور دشمن کے چنگل سے کس طرح چھڑاتے ہو، اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس آپریشن کی ذمہ داری صرف اور صرف تم پر ہے۔ تم اپنے حالات اور موقع محل کو دیکھتے ہوئے پلاننگ کر سکتے ہو۔ البتہ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، جب تم اپنی ساتھی کو حاصل کر لو گے تو صوفیہ تم سے جدا ہو جائے گی۔ تم اپنی ساتھی کے حلیے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اسے صوفیہ بنا سکتے ہو۔ صوفیہ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ ہماری ساتھی تبتی نقوش کی حامل ہے، لہذا ہنزا والی صوفیہ بڑی آسانی سے اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ تم اپنی ساتھی کو آزاد کرانے کے بعد صوفیہ کی حیثیت میں تل ابید سے یروشلم پہنچو گے اور نہایت ہی خوش سلیقی سے اپنے ٹور کوچ کو جوائن کر لو گے۔ کسی کو اتنی بڑی تبدیلی کا متعلق احساس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سب کچھ نارمل انداز میں ہوگا۔ تم اسرائیل سے مصر سے انگلینڈ اور انگلینڈ سے واپس تبت پہنچ جاؤ گے۔ مصر سے انگلینڈ تک تم یوسف الظاہری اور تمہاری ساتھی صوفیہ کی حیثیت سے سفر کرو گے۔ لندن سے لہٰذا تک تم چارلس اور تمہاری ساتھی کوئی بھی تبتی لڑکی بن جائے گی، لیکن دنو نہیں۔ وہ ذرا رکا تو میں نے سنسنی خیز لہجے میں استفسار کیا، اور اصل صوفیہ کا کیا ہوگا؟ تمہیں صوفیہ کے سلسلے میں اپنے ذہن کو تھکانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں بولا، جب تم اپنی ساتھی کو حاصل کرنے کی پلاننگ کر لو گے تو تل ابید ہی میں صوفیہ تم سے الگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمہیں تنہا اپنے مشن کو سر کرنا ہے۔ یہ سراسر جان جوخم کا کام ہے۔ تم صوفیہ کو یکسر فراموش کر کے اپنے کام میں دھیان دو گے۔ صوفیہ کو اسرائیل سے مصر اور مصر سے انگلینڈ پہنچانے کی ذمہ داری کسی اور شخص کو سونپی جا چکی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سوالیہ نظر سے کنگ فوگ دیکھنے لگا۔ وہ بولا، اسرائیل میں ایک قدم پھونک کر رکھنا۔ مجھے امید ہے اگر تم نے سانس کی مخصوص مشق جاری رکھی تو اس وقت تک اس قابل ہو جاؤ گے کہ تھرڈ آئی کو ہر محاذ پر بآسانی استعمال کر سکو گے اپنے دشمن کے مقابل۔ تھرڈ آئی ہی تمہاری مدد کرے گی اور مجھے یقین ہے تم اپنے اس مشن میں کامیاب لوٹو گے۔ آمین بے اختیار میری زبان سے ادا ہوا۔ چنگ فورن پوشی نے آنکھیں بند کر لی اور تھوڑی دیر تک مراقبے کی سی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ میں منتظر اور سوالیہ نظر سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ چند لمحات
بات کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور نہایت ہی گمبھیر آواز میں لابکشا ہوا۔ وجدان، پہلی ملاقات میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہماری صرف 3 ملاقاتیں ہونا ہے۔ آج دوسری ملاقات بھی ہو گئی، تیسری اور آخری ملاقات اس وقت ہوگی جب تم اپنے مشن سے کامیاب لوٹو گے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں دوسری ملاقات کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ اب تم اپنے کمرے میں جا سکتے ہو۔ میں اس سے پوچھ نہ سکا کہ تیسری ملاقات آخری کیوں ثابت ہوگی۔ وہ مجھ سے تیسری بار ملنے کے بعد کہاں چلا جائے گا؟ اس نے ایسے تمام تر سوالات کے دروازے بند کر کے آنکھیں موند لی تھی۔ میں اٹھا اور خاموشی کے ساتھ اس کمرے سے نکل گیا۔ بوڑھا فانگ چو اعلیٰ درجے کا فوٹو گرافر ہی نہیں بلکہ وہ ایک مشاق بیوٹیشین بھی تھا۔ فانگ چو کے فن کا مظاہرہ میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا جب اس نے میری رہنمائی میں ساحل کی قلمی تصویر بنائی تھی۔ وہ پینسل اسکیچ فانگ چو کے سچے فن کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں چند سیان کے ساتھ چیف لاما کے پاس سے واپس کمرے میں آیا ہی تھا کہ فانگ چو جو ایک مرتبہ پھر نازل ہو گیا۔ اس بار وہ فلم قلمی تصویر بنانے نہیں بلکہ میرے حلیے میں مناسب تبدیلی کرنے آیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے میرے بالوں کو نیا انداز دیا۔ لومار آئل کی باقاعدہ مالش نے میرے سر پر اتنے بال اگا دیے تھے کہ ان میں باقاعدہ کنگھی کی جا سکے۔ فانگ چو نے اس وقت چونکہ مجھے مسٹر چارلس بنانا تھا اس لیے میرے بالوں میں گونگر ڈالے گئے۔ بالوں کی طرف سے فارغ ہونے کے بعد اس نے میرے چہرے پر کچھ کام کیا اور لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ اب میں اپنے حلیے سے کوئی مسٹر چارلس بن گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے میرے بالوں کو نیا انداز دیا۔ لومار آئل کی باقاعدہ مالش نے میرے سر پر اتنے بال اگا دیے تھے کہ ان میں باقاعدہ کنگھی کی جا سکے۔ فانگ چو نے اس وقت چونکہ مجھے مسٹر چارلس بنانا تھا اس لیے میرے بالوں میں گونگر ڈالے گئے۔ بالوں کی طرف سے فارغ ہونے کے بعد اس نے میرے چہرے پر کام کیا اور لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ اب میں اپنے حلیے سے کوئی مسٹر چارلس بن گیا تھا۔ یہ ساری کاروائی لی یان کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ وہ سمجھ تو گئی تھی کہ مجھے کہیں اور روانہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، کہاں اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ اس زاویے سے بھی گہرے تجسس میں مبتلا تھی کہ میں نے جو کھانگ ٹیمپل کے چیف لاما کے ساتھ جو خفیہ ملاقات کی ہے اس میں ہمارے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ چونکہ اس دوران میں چند سیال مسلسل ہمارے پاس موجود رہا تھا لہذا اس موضوع پر بات کرنے کا اسے موقع نہیں مل سکا تھا۔ چند سیان فانگ چو کو رخصت کرنے کے لیے کمرے سے نکلا تو لی یان میرے قریب آ گئی۔ وہ کافی دیر سے اس موقع کی طاق میں تھی۔ یہ سب کیا چکر چل رہا ہے وجدان؟ وہ تیز اور تشویشناک لہجے میں مستفر ہوئی۔ میں نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لی یان میں آج شام لہاسا سے لندن جا رہا ہوں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد تم اور چند سیان مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے جاؤ گے۔ میں لندن سے ایک نہایت پیچیدہ روٹ اختیار کر کے اسرائیل پہنچوں گا اور اپنی ساتھی کو ربی موشے ایمن کے چنگل سے آزاد کرانے کے بعد واپس لہاسا آ جاؤں گا۔ اور وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی اور میں اس کے سوال میں بے پناہ حیرت پائی جاتی تھی۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، میں تمہارے بارے ہی میں تو بتانے جا رہا تھا، تم نے خواہ مخواہ میری بات کاٹ دی۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کیا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم اس دوران میں یہیں لہاسا میں رہو گی۔ تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ چینگ فو کے حکم اور ہدایت پر تمہارا ہر طرح کا خیال رکھا جائے گا۔ چینگ فو پلاننگ کے مطابق ہی تو تمہارے یہاں روکا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ میں جلد ہی اپنے مشن سے کامیاب لوٹ آؤں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، لیکن میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں چینگ فو کی کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ ہمارا سچا خیر خواہ ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے ہی تمہیں یہاں روکنے کی بات کی ہے۔ میں چیف لاما کی نیت پر شک نہیں کر رہی ہوں، وہ جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولی۔ اس نے ابھی تک ہمارے فائدے کے لیے ہی سوچا ہے، لیکن پھر بھی کیا؟ اس کی الجھن کے پیش نظر میں نے کہا، تمہیں رن پوشی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ اصراری لہجے میں بولی، اچھا ٹھیک ہے، آئندہ ملاقات ہوگی تو ضرور پوچھوں گا۔ میرے اس جواب پر وہ گور کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کی سٹ پٹاہٹ سے محظوظ ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ لی یان نے اس وقت انتہائی بیویوں والے انداز کا مظاہرہ کیا تھا۔ لی یان جب سے میرے قریب ہوئی تھی اس کے انداز و اعتبار میں ایک تبدیلی واقع ہو گئی تھی۔ اس کی بے تکلفی میں قدرے جارحانہ پن آ گیا تھا، تاہم یہ خوشگوار
سوار جارحیت بدتمیزی کے زمرے میں نہیں آتی تھی، بلکہ اس سے گہری اپنائیت جھلکتی تھی۔ وہ ایک ایک ادا سے مجھ پر استحقاق جتانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ بہت پیاری تھی اور اس کی ان تازہ ترین اداؤں نے اسے اور بھی دل ربا بنا دیا تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ افسوسناک صورتحال میں بدل جاتا جب چند سیان کی پہرے داری کا خیال آتا۔ اس شخص نے اپنے گرو کی ہدایت پر ہماری بیچ ایک نادیدہ دیوار کھڑی کر رکھی تھی، اور اب جب کہ اس دیوار کے گرنے کا امکان پیدا ہوا بھی تھا تو ہم دونوں کو 20-25 دن کے لیے ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا تھا۔ کوئی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ جدائی کی یہ مدت اتنی ہی رہے گی یا اس میں کمی بیشی واقع ہو جائے گی۔ یہ تمام تر خیالات ایک لمحے کے اندر میرے ذہن میں گزرے اور اگلے ہی لمحے میں دوبارہ لیان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج وہ مجھے کچھ زیادہ ہی نکھری اور جاذب نظر لگی۔ دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لوں، اور چھو کر میں اس سے آگے کچھ نہ سوچ سکا۔ چنگ فو کی ہدایت میرے ذہن میں روشن ہو گئی تھی۔ اس نے ایک خاص مقصد کی خاطر مجھے لیان سے دور کر رکھا تھا۔ میں اس مقصد میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا۔ اس آخری مرحلے میں کوئی معمولی سی گڑبڑ بھی میری راہ کھوٹی کر سکتی تھی، لہذا میں نے لیان کے حصول کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور نہایت ہی معقول انداز میں کہا، لیان چند دن کی تو بات ہے، ہم جلد ہی دوبارہ ملیں گے۔ اگر تم ایسا چاہو گے تو وہ روٹنے والے انداز میں بولی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں روٹنے والی کو منانے کا جتن کر سکتا تھا، لیکن چند سیان جس طرح موت کے رشتے کے مانند ہم پر مسلط تھا، اس صورتحال میں کسی قسم کا رسک لینا حماقت کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ میں نے لیان کو راضی کرنے کی کسی عملی کوشش کے بجائے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ایسا کیوں نہیں چاہوں گا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی گمبھیر خاموشی بھی داستان گوئی کا اعلیٰ معیار پیش کر رہی تھی۔ لب اگرچہ ہم کنار تھے، زبان گہرے کنویں میں پناہ گزین تھی، لیکن اس کا انگ انگ ایک سنگ بڑی اکسانے اور کچھ کر گزرنے والی مہم جوئی میں مصروف تھا۔ میں ایک گہری اور ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ فی الحال میں اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لمحے چاند سیان کمرے میں آ گیا۔ اس نے انٹری تو اس انداز میں دی تھی جیسے فانگ چو کو رخصت کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی ہو، لیکن میں اس کی شاطر گری کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس نے واپسی میں دانستہ تاخیر کا مظاہرہ کیا تھا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے تو اسے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کا موقع مل سکے، اور مجھے اور لیان کو میسر آنے والی تنہائی کے یہ چند لمحات ایسے ہی تھے۔ تاہم خیریت گزری اور وہ شاطر اپنی ناکامی پر صاف ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد چاند سیان نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے باری باری ہم دونوں کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس جائزہ کا مطلب میں بخوبی سمجھتا تھا۔ جب اسے ہمارے چہروں پر کچھ بھی لکھا دکھائی نہ دیا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، مسٹر چارلس، میں اس وقت جیولوجسٹ ہیرالڈ تھامس کے اسسٹنٹ مسٹر چارلس کے بحروب میں تھا، اس لیے وہ مجھے اس انداز میں مخاطب کر رہا تھا۔ ہم دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ہمیں ٹھیک 4 بجے چیک ان ہونا ہے۔ ایئرپورٹ لہاسا شہر سے کافی فاصلے پر واقع ہے۔ میں نے پوچھا، چاند سیان اولیا تبدیل کر کے مجھے چارلس تو بنا دیا گیا ہے، اصلی چارلس کے کاغذات وغیرہ کہاں ہیں؟ میرا مطلب ہے پاسپورٹ۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، پاسپورٹ، ویزا اور ملائیشیا ایئر لائنز کا کنفرم ٹکٹ، سب ضروری دستاویز میرے پاس پہنچ چکی ہیں۔ اس سلسلے میں تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ چینگ فوراً پوشی کی تسلی کے بعد مجھے فکر یا پریشانی نہیں رہی تھی۔ میں تو چاند سیان کو گھس کر اس کے منہ سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے استفسار کیا، اس دوران میں اصلی چارلس یہاں کیا کرے گا؟ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوا ہے اس کام میں مصروف رہے گا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس کی طرف سے کسی گڑبڑ کا اندیشہ نہیں۔ چاند سیان میرے ہر سوال کا بڑا نپا تلا جواب دے رہا تھا۔ یہ احتیاط روی کسی خاص پروگرام کے تحت نہیں تھی، بلکہ میں نے ان 10 دنوں میں روز و شب اس کے ساتھ رہتے ہوئے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ موقع کی مناسبت سے اپنے انداز کو سیٹ کرتا تھا۔ تاہم ہر قسم کی صورتحال میں وہ احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتا تھا۔ ہمارے درمیان لگ بھگ آدھے گھنٹے تک مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ پھر کھانے کا وقت ہو گیا۔ میں نے ہاتھ روک کر کھانا کھایا۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ سفر پر روانہ ہونے
سے پہلے میں اپنے معدے کو بھرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر کھانے کا موقع ہو تو بس برائے نام ہی چند لقمے لے لیتا ہوں۔ اس روز کھانے کی میز پر ہم تینوں ہی موجود تھے۔ میں نے تو اپنے کم کھانے کا سبب بیان کر دیا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ لی جان بھی بس کھانا پوری کے لیے ہی ہاتھ چلا رہی تھی۔ وہ خاصی بجھی اور خاموش تھی۔ میں اس کی خاموشی اور پزمردگی کی وجہ سے واقف تھا، لیکن ہم جس نوعیت کے حالات میں جکڑے ہوئے تھے ان میں لی جان کی دلداری میرے بس میں نہیں تھی۔ چند سیان کی پہرے داری میں اس کی پزمردگی کو شگفتگی میں بدل سکتا تھا اور نہ ہی اس کی چپ کو توڑنے کی کوئی سبیل کر سکتا تھا، اور اس موت کے فرشتے کے ٹلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ ٹھیک 2 بجے ہم تینوں جوکھانگ ٹیمپل سے باہر نکل آئے۔ میرے ہاتھ میں چارلس کا سفری بیگ موجود تھا، تاہم زیادہ سامان نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیگ وزن میں خاصا ہلکا تھا۔ مجھے لہٰذا سے لندن تک مسٹر چارلس کا رول پلے کرنا تھا، اس لیے میں نے خود کو ابھی سے چارلس سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ چند سیان نے ہمیں ایک چھوٹی ویگن میں بٹھایا اور ہمارا سفر آغاز ہو گیا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ ویگن ہمیں جوکھانگ ٹیمپل سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچائے گی، لیکن 10 منٹ کے بعد جب ویگن لہٰذا ہوٹل کے سامنے جا کر رکی اور چند سیان نے ہمیں ویگن میں سے باہر نکلنے کو کہا تو میرے اندازے کی تردید ہو گئی۔ چند سیان خود ہم سے پہلے ویگن کو چھوڑ چکا تھا۔ میں نے باہر آتے ہی اس سے پوچھ لیا، تم نے تو بتایا تھا کہ ایئرپورٹ لہٰذا شہر سے کافی فاصلے پر ہے۔ میں نے غلط نہیں بتایا تھا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہم 10-15 منٹ تک اس ہوٹل کی لابی میں انتظار کریں گے، یہاں سے ایئرپورٹ کی مخصوص ویگن ہمیں لے کر جائے گی۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، لہٰذا شہر سے کانگر ایئرپورٹ کا فاصلہ لگ بھگ 80 کلومیٹر ہے۔ مجھے پتا چلا تھا ایئرپورٹ کی وین ہوٹل سے چند مسافروں کو لینے کے لیے آ رہی ہے۔ میں نے مذکورہ وین کے ذریعے ایئرپورٹ تک جانے کا بندوبست کیا ہے۔ چند سیان کی وضاحت کے بعد ہم لہٰذا ہوٹل کی لابی میں بیٹھے۔ مذکورہ ہوٹل لہٰذا شہر کے چائنیز سیکشن میں واقع تھا۔ ہوٹل کو ہالیڈے ان کی انتظامیہ چلا رہی ہے۔ اس ہوٹل کے 500 کمرے۔ لہٰذا ہوٹل کے نزدیک ہی نیو تھیٹر ہے، جہاں اوپیرا اور مختلف کلچرل پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم تینوں ایئرپورٹ کی مخصوص وین میں سوار ہو کر ہوٹل سے روانہ ہو گئے۔ وہ وین میڈ ان جاپان تھی۔ راستے بھر میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا اور ہم ٹھیک 3:45 بجے لہٰذا کے کانگر ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ مجھے 4 بجے چیک ان ہونا تھا، لہٰذا گپ شپ کے لیے ہمارے پاس صرف 15 منٹ تھے۔ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں رحم ڈالنا جانتا ہے۔ چند سیان اپنی دانست میں اگرچہ بدھ کا بندہ تھا، لیکن میری نگاہ میں وہ اسی قادر مطلق کا بندہ تھا، کل کائنات کا جو مالک و مختار ہے۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، مسٹر چارلس آپ دونوں باتیں کرو، میں ذرا واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ پھر میرا جواب سنے بغیر وہ ایک جانب بڑھ گیا۔ میں نے لی جان کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ شخص انتہائی مکار اور چلاک ہے۔ اپنی دانست میں یہ ہم پر احسان عظیم کر کے واش روم کی طرف گیا ہے۔ وہ میری بات کا مطلب بخوبی سمجھ رہی تھی۔ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، وجدان کتنا ہی اچھا ہوتا، اس مشن میں بھی قدم سے قدم ملا کر تمہارے ساتھ دیتی۔ اس نے اتنے دھیمے لہجے میں مجھے وجدان کہہ کر مخاطب کیا تھا کہ پاس کھڑا ہوا شخص بھی نہیں سن سکتا تھا۔ اس وقت ہم دونوں ایئرپورٹ کی لابی میں بیٹھے تھے۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں کہا، چاہتا تو میں بھی یہی تھا، لیکن چنگ پھو کی پلاننگ کے تحت یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں یہاں تمہارے بغیر اتنے دن کس طرح گزاروں گی۔ اس کے لہجے میں مایوسی آمیز اداسی کی جھلک تھی۔ سخت بوریت ہوگی وجدان، میں تمہارے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں لی جان، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اگر سمجھتے تو یوں اکیلے اٹھ کر نہ چل دیتے۔ میں واقعی اس کے احساسات اور جذبات کو سمجھ رہا تھا، اس لیے اس کا خفگی برا شکوہ مجھے ذرا بھی برا نہ لگا۔ میں گفتگو کے زاویے کو بدلنے کی خاطر ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولا، یہ چند سیان پتہ نہیں کب آئے گا۔ ادھر میں نے یہ جملہ ادا کیا، ادھر وہ کسی چراغے جن کے مانند حاضر ہو گیا۔ اس نے اضطراری انداز میں ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہم اٹھے اور اس کی تقلید میں چلتے ہوئے لابی سے ڈپارچر انٹرنس کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کسی خاموش روبوٹ کے مانند ہمارے آگے چل رہا تھا۔ اس گیٹ سے مجھے اکیلے ہی اندر داخل ہونا تھا۔ چند سیان نے بڑے دوستانہ انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا اور اپنی نیک خواہشات کو مختصر الفاظ میں میری سماعت تک پہنچایا۔ وہ مجھ سے الگ ہوا تو میں نے الوداعی نظر سے لی جان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے نمی تیرتی دکھائی دی۔ مجھ سے نگاہ ملی تو اسے خود پر اختیار نہ رہا۔ وہ کمان میں سے نکلے ہوئے کسی تیر کے مانند میری جانب بڑھی اور ایک عالی شان تمغے کی طرح میرے سینے پر سج گئی۔ میں نے فرتے جذبات سے اسے تھام لیا۔ لی جان کا پورا وجود کسی خزاں رسیدہ پتے کی مستقل کانپ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس ایک لمحے کی تلاش میں وہ صدیوں کا سفر کر کے مجھ تک پہنچی ہو۔ ڈپارچر لاؤنج میں بغل گیری کے ایسے مناظر ایک عام سی بات ہے، لیکن
لیکن ہمارے معاملے میں یہ عام سی بات چند سیان کے لیے بہت خاص ہو گئی تھی۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، لوگ اپنے پیاروں کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک آتے ہی ہیں اور اپنے اپنے کلچر کے مطابق محبت کا مظاہرہ کر کے انہیں الوداع کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا معانقہ وہاں موجود افراد کی توجہ کا طالب نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بعض مشرقی جوڑوں کو باقاعدہ بوسو کنار کرتے دیکھا تھا۔ میں تو پھر بھی یورپی مسٹر چارلس تھا۔ جب یہ معانقہ کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا تو مجھے اپنے عقب میں کسی کے کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی میری سماعت تک یہ الفاظ بھی پہنچے: چارلس، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ میں نے سیکنڈ کے 1000 میں اسے میں پہچان لیا، وہ چند سیان تھا۔ چیک ان ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے لی یان سے الگ ہو کر الوداعی مصافحہ کیا اور جب چند سیان کی فرمائش کے مطابق جلدی سے چیک ان ہو گیا، پھر مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد میں ملیشیا ایئر لائنز کے اس طیارے میں آ بیٹھا جو مجھے لہاسا سے لندن لے جانے والا تھا۔ بورڈنگ میں مجھے کافی وقت گزارنا پڑا تھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے سانس کی اس مشق کی پریکٹس بھی کی تھی۔ چنگ فو نے میرے لیے تجویز کی تھی۔ یہ جسم سے باہر سانس روکنے کی ایک کٹھن مشق تھی۔ اس نوعیت کی بریدنگ مہا یوگی اور ہائی لاما اپنی معمولات میں رکھتے ہیں۔ مجھے بھی یہی طریقہ اپنانا تھا، ورنہ زندگی کی بے سمت اور بے ہنگم دوڑ مجھے کسی ایک جگہ پر رکنے کی مہلت نہیں دیتی تھی۔ میں باقاعدہ کوئی مشق یا ایکسرسائز کر سکوں۔ میں نے بورڈنگ میں بیٹھے بیٹھے وقفے سے لگ بھگ آدھا گھنٹہ یہ پریکٹس کی، جس کے نتیجے میں مجھے اپنا بدن ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ روح میں تازگی سی بھر گئی اور یوں لگا جیسے میرے دماغ کو کسی علی گڑھ کے ہاتھوں نے ایک نیا لک دے دیا ہو۔ سانس روکنے کا یہ طریقہ مشکل ضرور تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی بے پناہ سود مند بھی تھا۔ اس سے گزرنے کے بعد حاصل ہونے والی آسودگی کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ٹھیک 6 بجے شام طیارے کے ٹیک آف کا اعلان کیا گیا۔ کانگر ایئرپورٹ سے شاید دنیا کا سادہ ترین ایئرپورٹ ہے۔ ایک تنگ سی ٹارمیک اسٹرپ اور بس۔ ٹیک آف کے بعد جیسے ہی فلائٹ ہموار ہوئی، میں نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ ظاہرہ آنکھیں بند ہوتے ہی میں نے اپنی باطنی آنکھ یعنی تھرڈ آئی کو وا کیا اور اس کے سامنے اپنی رگے جان کے نقوش کو ابھارا۔ اگلے ہی لمحے میں نے ساحل کے ماحول میں جست لگانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے تاریکی میں کسی پتھریلی دیوار سے سر ٹکرا دیا ہو۔ اسی وقت میں نے جوکھانگ ٹیمپل کے چیف لاما چنگ فورن پوشی کی ہدایت کے مطابق جسم سے باہر سانس روک لی اور ایک مرتبہ پھر ساحل کے ماحول کے بند دروازے پر دستک دی۔ دوسری ناکامی کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں جسم سے باہر سانس روک کر کوشش کرتا رہا اور اس لمحے جب میرا دم اکھڑنے ہی والا تھا، میں ساحل کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے میں کامران ہو گیا۔ یہ کامرانی نہایت ہی مختصر ثابت ہوئی اور ساحل کا ماحول بجلی کے مانند میری تیسری آنکھ کے سامنے جل کر بجھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ٹھسکا سا لگا اور میں مسلسل کھانستا چلا گیا۔ یہ ٹھسکا اور کھانسی دم گھٹنے کے سبب تھی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اسی وقت ایک ایئر ہوسٹس میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آ گئی۔ وہ مذکورہ گلاس میری سمت بڑھاتے ہوئے بولی، پلیز سر۔ اس کے اس مختصر سے جملے میں گہرا خلوص اور ہمدردی شامل تھی۔ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نو تھینکس سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ کچھ زیادہ ہی نرس بن رہی تھی۔ اگر مجھے پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ 2-4 گھونٹ ضرور لے لیتا، ایسی کوئی بات تھی اور نہ ہی میری طبیعت کو کچھ ہوا تھا۔ لہذا میں نے 2 ٹوک انداز میں ایئر ہوسٹس سے کہہ دیا، آئی ایم اوکے۔ وہ گلاس لے کر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ میں اپنی کھانسی اور ٹھسکے کی وجہ جانتا تھا۔ میں کافی دیر تک جسم سے باہر سانس روکے رہا تھا۔ میں اس شعبے میں ابھی نیا تھا۔ پہلے جو کھانگ ٹیمپل میں ایسی کوشش کے دوران میں چیف لاما رن پوشی نے میرا ہاتھ بٹایا تھا، اسی لیے میں ساحل کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ لیکن جب میں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہی کوشش کی تو لمحاتی کامیابی ملتے ہی میرا سانس اکھڑ گئی تھی۔ بہرحال میرے لیے یہ تجربہ خاصا حوصلہ افزا ثابت ہوا تھا۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں ساحل کے ماحول کو چھو سکتا ہوں۔ اگر میں سانس روکنے کی پریکٹس جاری رکھوں تو اس شعبے میں اپنی استعداد کو بڑھا سکتا تھا۔ جو یہ ہوائی سفر کئی گھنٹوں پر محیط تھا، میں نے اپنے دل میں اٹل فیصلہ کر لیا کہ لندن کے ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے میں جسم کے باہر اتنی دیر کے لیے سانس روکنے کی پریکٹس کر لوں گا جو ساحل کے ماحول میں پوری طرح اترنے کے لیے ضروری ہے۔ انسان اگر خلوص نیت سے کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے محنت بھی کرے تو مثبت سود مند نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ میں چی کی بیداری کے سلسلے میں پرانا یم کی اسٹروک بریدنگ ایکسرسائز کرتا رہا تھا، اس لیے بھی مجھے زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 3 گھنٹے کے وقفے دار پریکٹس کے بعد میں
حیرت انگیز طور پر لگ بھگ 5 منٹ تک سانس روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وقفہ ہر مرتبہ مختلف ہوتا اور میں نے نوٹ کیا کہ میں 3 منٹ تک بآسانی اور 6 منٹ تک بے دقت تمام سانس روک پا رہا تھا۔ یہ ایک حوصلہ افزا اور خوشی کی بات تھی۔ اس خوشگوار کامیابی کے بعد میں آنکھیں بند کیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھا گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ جب سینے کا تنفس توازن اور قابو میں آیا تو میں ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے کام میں جت گیا۔ کہتے ہیں مایوسی اور کامیابی کے درمیان ایک بال کے برابر فاصلہ ہوتا ہے۔ بال سے اس طرف کھڑا آدمی مایوس ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کام اس کے بس کا نہیں، وہ فیل ہو گیا، لیکن جو پرعزم اور محنتی افراد اپنا قدم نکال کر اس بال کو پھلانگ جاتے ہیں اور دوسری جانب قدم پڑتے ہی کامیابی ان کی مایوسی کے لیے سر بسجود ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی بھی مرحلے پر حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اگر آپ مقصد سے چپک کر سر توڑ کوشش کرتے رہیں تو کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ میں بھی دونوں کا پکا اور لگن کا سچا تھا۔ جب تک ٹیکنالوجی میرے ہاتھ نہیں آئی تھی میں بے سمت اپنی سی کوشش کر رہا تھا، لیکن چنگ فورن پوشی نے مجھے کام کا جو نقطہ سمجھایا تھا اس نے میری مشکل کو آسان بنا دیا تھا۔ میں نے بھرپور عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ساحل کو ٹرائی کیا اور اس دفعہ بڑے والہانہ انداز میں کامیابی نے میرا استقبال کیا۔ ساحل کے نقش و نگار کو ذہن میں اجاگر کرنے سے پہلے ہی میں نے سانس کو جسم کے باہر روک لیا تھا۔ اس بار پہلی ہی کوشش میں اس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اسی بیڈ روم میں موجود تھی جہاں میں نے آخری کامیاب کوشش کے نتیجے میں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت جاگ رہی تھی تاہم بیڈ پر چت لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ بیڈ روم کی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اسرائیل کی مقامی گھڑیوں میں سہ پہر کے 5 بجے تھے۔ میں ساحل کے ماحول پر غور کر رہا تھا۔ مجھے اپنے دم میں گھٹن کا احساس ہوا۔ میرے زیادہ سے زیادہ جسم سے باہر سانس روکنے کی مدت پوری ہو رہی تھی۔ اس موقع پر اچانک مجھے ایک نیا تجربہ کرنے کی سوچی۔ میں نے ساحل کے ماحول میں رہتے ہوئے آہستہ آہستہ سانس لینے کی کوشش کی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے لینڈنگ سے پہلے کسی بھی ہوائی جہاز کے مسافروں کو محسوس ہوتا ہے۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ میں اس وقت جس طیارے میں سفر کر رہا تھا اس نے ڈسینڈنگ شروع کر دی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھلتے ہی میری پریشانی دور ہو گئی۔ طیارے کی پرواز متوازن اور ہموار تھی۔ اکثر مسافر سونے کی تیاری کر رہے تھے، گویا وہ طیارہ اس وقت لینڈنگ کر رہا تھا اور نہ ہی دور دور تک اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ میں ان لمحات میں جس سے نئے تجربے سے گزرا تھا ذرا غور کیا تو اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ دم گھٹنے کسی کیفیت کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے میں نے سانس لینے کی کوشش کی تھی۔ اسی کوشش کے نتیجے میں وہ ساری گڑبڑ پھیلی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا میرا تجربہ ابھی پختہ نہیں ہوا تھا۔ میرے لیے مزید اور مزید پریکٹس از حد ضروری تھی۔ تاہم اس حقیقت نے میرے ذہن و دل کو مسرت سے بھر دیا کہ چنگ فو کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں اپنی ساحل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا اور اس سے بھی کہیں زیادہ کامیاب ہو سکتا تھا۔ سانس روک کر کسی کے ماحول میں پہنچنے کا معاملہ صرف ساحل تک محدود تھا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں پرانایام کی مدد سے زیادہ پریکٹس کر سکتا تھا۔ لی یان کے ساتھ چونکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے میں اس کے خال و خط کو ذہن میں لاتے ہی پلک جھپکتے میں اس کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا کہ مقامی وقت کے مطابق وہاں رات کے 9 بج رہے ہوں گے۔ میں نے تصور کی آنکھ سے لی یان کو ایک بالکل مختلف کمرے میں پایا۔ یہ کمرہ مربع شکل کا ایک قدرے چھوٹا کمرہ تھا جس میں 2 بستر لگے ہوئے تھے۔ ایک بستر پر فلپائنی حسینہ لی یان لیٹی تھی اور دوسرے بستر پر کوئی شخص دوسری عورت موجود تھی۔ وہ دونوں خاموش آنکھیں بند کیے اپنے اپنے بستر پر پڑی تھی۔ صاف نظر آتا تھا وہ سونے کی کوشش میں ہے یا سو چکی ہے۔ چند سیان کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تھوڑی دیر تک اس کمرے کے گمبھیر اور سناٹے دار ماحول میں موجود رہا، پھر آنکھیں کھول کر تھرڈ آئی کو آف کر دیا۔ اسی لمحے ایک خیال بڑی صورت کے ساتھ میرے ذہن سے گزرا، یہ چند سیان کی خبر لینا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے تیسری آنکھ کی چھلانگ لگائی اور پلک جھپکتے میں چند سیان کے ماحول میں پہنچ گیا۔ اگلے ہی لمحے مجھے واپسی کی راہ اختیار کرنا پڑی۔ چند سیان اس وقت مجھے جس حالت میں دکھائی دیا اسے دیکھنا اور بیان کرنا اخلاقیات کے منافی ہے۔ لگتا تھا چینگ فو نے میری
نگرانی کا فریضہ سونپ کر چند سیان کو بھی عارضی ہجر کی آزمائش سے گزارا تھا۔ روزگار کی غرض سے بیرون ملک قیام پذیر افراد 2-4 سال بعد جب چند روز کی چھٹی پر اپنے ملک واپس آتے ہیں تو ان کے رویے میں بھی ایسی ہی تندی اور بلبلہ پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے جوش اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ چند سیان کے ماحول سے نکلا تو مجھے چینگ فو کی یاد آ گئی۔ دل میں خواہش مچلی کہ اگر میں اس وقت تھرڈ آئی کے توفیل جو کھانگ ٹیمپل میں گھوم پھر رہا ہوں تو کیوں نہ وہاں کے کرتا درتا چیف لاما چینگ فورن پوشی کو بھی ایک نگاہ جھانک لوں۔ میں نے آنکھ بند کر کے چینگ فو کے ماحول میں چھلانگ لگائی، لیکن اگلے ہی لمحے تصور کا پرندہ پھڑ پھڑا زمین بوس ہو گیا۔ میں نے تھوڑے توقف سے ایک مرتبہ پھر ٹرائی کی اور نتیجہ 0 کے برابر برآمد ہوا۔ اس کے بعد میں نے چینگ فو کی بتائی ہوئی ترکیب اسی پر آزمانے کا ارادہ کیا اور جسم سے باہر سانس روک کر اس کے ماحول کو اپنی دسترس میں لینے کی کوشش کی۔ سانس ختم ہو گئی، لیکن رین پوشی کا ماحول میری تھرڈ آئی کی گرفت میں نہ آ سکا۔ اس ناکامیابی سے یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ بلی واقعی شیر کی استانی خالہ ہوتی ہے۔ وہ اسے 1000 ہنر سکھانے کے باوجود بھی یہ نہیں سکھاتی کہ درخت پر کیسے چڑھا جاتا ہے۔ چینگ فو نے مجھے ساحل کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کا گر تو سمجھا دیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اس کے ماحول کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ یا دشواری محسوس کروں تو اسے کیوں کر دور کر سکتا ہوں۔ اچانک میرا ذہن سوچنے لگا، یہ میں اس قسم کی باتوں میں پڑھ کر اپنے ذہن کو الجھا رہا ہوں۔ میں جتنے خاص مشن کے لیے نکلا ہوں اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں ہر طرف سے دھیان ہٹا کر صرف اور صرف اپنی کاز پر توجہ دوں۔ میرا کاز دیگر تمام معاملات سے زیادہ اہم ہے۔ میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ یہ خیالات میری مرضی سے ذہن میں نہیں آئے، بلکہ ان کی تحریک کسی اور سمت سے ہے، اور اس سمت کا تعین کرنے میں بھی مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جو کھانگ ٹیمپل کا چیف لاما اس وقت میرے ذہن سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، میں ایک خاص زاویے سے چونک کے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا میں اس ڈگر پر سوچتا چلا جاؤں۔ ایک بات کا مجھے یقین ہو گیا کہ چینگ فو دیگر ماورائی علوم کے علاوہ ٹیلی پیتھی بھی جانتا تھا۔ میرے ذہن میں ڈالے جانے والے خیالات اگرچہ چینگ فو کے رہینے منت تھے، لیکن ذاتی طور پر میں بھی ان سے اتفاق کرتا تھا، اس لیے ذہن سے ہر قسم کی سوچ کو جھٹک کر میں سوچنے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ نہیں طیارے سے نکلنے کے بعد زندگی کے کون کون سے ہنگاموں سے میرا واسطہ پڑتا، اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ جتنا بھی وقت ہاتھ آ رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیند پوری کر لی جائے۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد چند لمحات بعد میں گہری نیند میں ڈوب چکا تھا۔ ملائیشیا ایئر لائنز کے طیارے نے مقررہ وقت پر لینڈنگ کی۔ مسٹر ہیرالڈ تھامس میرے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ مذکورہ اپارٹمنٹ لندن کے پرسکون اور پوش علاقے میں واقع تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں پہلے سے کوئی موجود نہیں تھا۔ اندر آنے کے بعد ہیرالڈ نے مجھے سٹنگ روم میں بٹھایا اور فون پر کسی سے رابطہ کر کے اسے مختلف قسم کی ہدایت دیتا رہا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ مسٹر وجدان، اس نے مجھے میرے اصلی نام سے پکارا۔ اس اپارٹمنٹ میں تمہیں 7 سے 8 گھنٹے گزارنا ہے۔ اس دوران میں تمہیں بہت سے کام کرنا ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد اصلی یوسف الظاہری اپنی گرل فرینڈ صوفیہ کے ساتھ یہاں پہنچنے والا ہے۔ تم ان دونوں سے گپ شپ کر کے اپنے ذہن میں موجود الجھنوں اور سوالات کو حل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد میک اپ کا ماہر ایک شخص تمہیں یوسف الظاہری بنائے گا۔ وہ شخص میرے لیے انتہائی قابل اعتماد ہے۔ تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اگرچہ تمہارے اور اصل یوسف الظاہری کے جسوں میں تھوڑا فرق ہے، لیکن خیر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے گا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں بہت مصروف رہتا ہوں، تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا۔ البتہ جب تم ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے والے ہوگے تو میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں خود تم دونوں کو سی آف کرنے جاؤں گا۔ تمہارا ذہن میں اگر کوئی الجھن ہو تو بتاؤ۔ مسٹر تھامس، الجھن تو کوئی نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ صرف اتنا بتا دیں کہ میرے اس مشن کے دوران میں یوسف الظاہری کہاں رہے گا، یعنی اصلی یوسف الظاہری۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔